بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کی تعریف میں لفظ تواتر جو آیا کہ قرآن وہ کلام ہے جو بالتواتر منقول ہو، اس پر استدلال کیا مصنف نے۔ تو جو دلیل پیش کی ہے کہ تواتر قرآن کریم کے لیے لازم ہے، کیونکہ اس کے دواعی کثیر ہیں، نقل کے دواعی کثیر ہیں۔ تو اس دلیل پر اعتراضات، اور مصنف نے 4 اعتراضات پیش کیے اور چاروں کے جوابات دیے۔ 3 اعتراضات اور ان کے جوابات گزر گئے، چوتھا ایراد اور اس کا جواب آج۔ یہ جو چوتھا اعتراض ہے، یہ اعتراض تو آسان ہے لیکن اس کا دفعیہ ذرا دقیق ہے، تو آپ حضرات کی توجہ ضروری ہوگی کہ اس کو دفع کیسے کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دقیق بحث ہے، لیکن اس دقیق بحث سے نکلیں گے تو پھر آپ کے لیے چند بڑی مفید باتیں اور آسان باتیں آئیں گی۔ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس میں دقائق کا سامنا پڑتا ہے، اور ایسا نہیں کہ ساری باتیں بڑی گنجلک اور دقیق ہوتی ہیں، آسان باتیں بھی ہوتی ہیں، آج آپ محسوس کر سکیں گے، لیکن پہلے ایک دقیقہ کا سامنا کر لیجئے۔ میں نے کہا کہ چوتھا اعتراض آسان ہے۔ کیا ہے اعتراض؟ فرماتے وَيَرِدُ عَلَيْهِ رَابِعًا، یہ معارضہ ہے۔ یہ معارضہ ہے کہ جو آپ نے دلیل پیش کی ہے اس دلیل کو اگر تسلیم کر لیں تو ایک فاسد لازم آئے، اسی کو معارضہ کہتے ہیں۔ جس دلیل سے آپ نے دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ دلیل اگر صحیح ہو تو ایک دوسرا بہت بڑا مفسدہ لازم آئے گا، یہی معارضہ ہے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ اس کا تواتر واجب ہے، تو معارضہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کا تواتر واجب ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی انکار کرے تو اس پہ تکفیر ہونی چاہیے، یہاں تک کہ کوئی اس بات کرے تب بھی تکفیر اور انکار کرے تب بھی تکفیر۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بات گزر چکی کہ تسمیہ شریف جو ہے، بسملہ شریف، یہ قرآن پاک کا حصہ تو ہے لیکن ہر سورہ کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ حنفیہ کے نزدیک سورہ کا حصہ نہیں ہے، شافعیہ کے نزدیک سورہ کا حصہ ہے، لیکن قرآن پاک کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ حنفیہ اتفاق کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تسمیہ شریف جو ہے وہ قرآن پاک کا بھی حصہ نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے نا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، تو آپ تعوذ کرتے ہیں مگر وہ قرآن سے نہیں ہے۔ اسی طرح تسمیہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کریں، کہ حدیث پاک میں اسی کا حکم ہے، تو وہ قرآن پاک شروع کرنے کے لیے آپ پڑھتے ہیں، لیکن وہ قرآن کا، جیسے سورہ فاتحہ ختم کرتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، یا آمین قرآن کا حصہ ہے؟ اسی طرح سے بسملہ شریف کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوگا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہے، اگر وہ قرآن ہے تو قرآنیت کا انکار تو تکفیر ان کی ہوگی کہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کر رہے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں تو غیر قرآن ماننے والوں کے نزدیک یہ مسئلہ ہوگا کہ جو ہے جو غیر قرآن ہے اس کو قرآن پاک میں شامل کر رہے ہیں، تو یہ قرآن میں اضافہ کہہ رہے ہیں، تو یوں بھی تکفیر ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو دونوں طرف سے تکفیر ہوگی، مثبتین کی تکفیر منکرین کریں گے، منکرین کی تکفیر مثبتین کریں گے، لازم آئے گا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں لو وجب تواترہ، یعنی قرآن کریم کا تواتر ضروری ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تکفیر واقع ہوتی۔ کیسے؟
وہ یوں کہ جو اس کی قرآنیت کا قائل ہوگا وہ منکر کی تکفیر کرے گا، اور جو قرآنیت کا قائل نہیں ہوگا وہ مثبت کی تکفیر کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو تکفیر کیسے؟ لِأَنَّهُ اے الانکار انکار للضروری ہے، تو جن کے نزدیک تواتر سے ثابت ہے تو منکرین کو کی وہ تکفیر یوں کریں گے کہ یہ تو تواتر کا انکار کر رہے ہیں، تو تواتر کے انکار کی وجہ سے، یعنی جو چیز متواتر ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ اس کی تکفیر کریں گے کیونکہ یہ ضروری کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے جن کے نزدیک اس کا تواتر ثابت نہیں ہے ہیں، وہ بھی، یعنی جس کا غیر قرآن ہونا متواتر ہے اس کو قرآن کہہ رہے ہیں آپ، اس وجہ سے تکفیر کریں گے تو یہ بھی ضروری کا انکار ہوا۔ فَإِنَّهُ إِنْكَارٌ لِمَا هُوَ مُتَوَاتِرٌ قَطْعًا، کہ یہ تو ایسی چیز کا انکار ہوگا جو قطعاً یقیناً متواتر ہے عند قائل القرآنیتی وعند قرآنیت کے قائلین کے نزدیک، وعند المنکر، اور جو لوگ تسمیہ شریف کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے ان کے نزدیک مثبتین کافر ہوں گے کی تکفیر کی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عدم قرآنیت کا انکار کریں گے، عدم قرآنیت ثابت کر کے وہ کیا کریں گے؟ عدم، ہاں، تو جو قرآن پاک سے نہیں ہے وہ قرآن پاک سے نہیں ہے، تو جو اس نہیں کو نہیں مانے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن سے مانے گا، تو عدم قرآنیت کا انکار ہوا، انکار لعدم قرآنیت ما لیس بقرآن قطعا، جو چیز قطعاً قرآن نہیں ہے اس کی عدم قرآنیت کا انکار ہوا۔ اقول، یہ تو اعتراض ہو گیا نا جی، اعتراض کا تقریر ہو گئی، جواب تو آگے سے اگلے صفحے پہ آ رہا ہے، لیکن یہاں پر مصنف نے اقول کہہ کر کے کچھ بات پیش کی ہے، وہ دیکھ لیجئے کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے انہو انکار للضروری، ہاں، کونہ من الدین، یعنی کفر اور انکار جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا دین سے ہونا ضروری ہو، البتہ، یہ واو یہاں پر زائد ہو گیا ہے نا، کونہ من الدینی البتہ، جس چیز کا دین سے ہونا یقینی طور پر ثابت ہے اس کا انکار، جس کا ضروریات دین میں سے ہونا ہے نا حتماً اور بتاً یقیناً ثابت ہے اس کا انکار ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن بَدِيهِيًّا فِي نَفْسِهِ، اگرچہ اس کا قرآن ہونا کون ہو قرآناً، بدیہیاً فی نفسی، اگرچہ اس کا قرآن ہونا فی نفسہ ہی بدیہی نہ ہو، فی نفسہ ہی یوں، یوں جو ہے تکفیر لازم آئے گی، یوں تکفیر لازم آئے گی، کیسے؟ کہ فی نفسہ ہی بدیہی ہو نہ ہو، لیکن دین کا حصہ ہونا یہ سب کو پتہ ہے، تو ضروریات دین میں سے ہونا، تو کسی چیز کا ضروریات دین میں سے ہونا یہ الگ بات ہے، اور فی نفس ہی بدیہی ہونا یہ الگ بات ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فی نفس ہی بدیہی نہیں ہیں، نظری ہیں، لیکن ضروریات دین میں سے ہیں کہ ان کو دین کا حصہ مانا جاتا ہے، جیسے حشر اجساد کی مثال دی ہے، جیسے دیکھ لیجیے بدیہی، اگرچہ وہ فی نفس ہی بدیہی نہ ہو، جیسے حشر اجساد فإنہ مع نظریتی ضروری، ہاں، یہ نظری ہونے کے باوجود ہیں اس کا دین سے ہونا بدیہی ہے، اس کا دین سے ہونا ضروری ہے، کیا مطلب؟
کہ ساری دنیا جانتی ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں، عوام اور خواص کی مرنے کے بعد اٹھنا ہے. سب لوگ جانتے مانتے ہیں کہ نہیں ہے؟ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قیامت ہے، حشر اجساد ہے، حساب کتاب ہوگا. تو حشر اجساد اس قدر سب جانتے ہیں کہ نہیں عوام و خواص. تو حشر اجساد جو قیامت ہونی ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، یہ ضروریات دین سے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بذات خود اس کو جو ہے نا دین سے الگ کر کے اگر آپ سوچیں گے کہ عقلاً یہ بدیہی ہے تو یہ نظری مسئلہ ہے کہ مریں گے پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھائے کیسے جائیں گے، کیسے ہوگا، تبھی تو سوالات آتے ہیں. تو بذات خود یہ بدیہی نہیں ہے بلکہ نظری ہے، لہٰذا دلائل پیش کیے جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے قرآن کریم نے بھی دلائل پیش کیے ہیں کہ جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. اس طرح سے دلیل پیش کی ہے کہ نہیں؟ اور کئی مثالیں کہ دیکھو وہ گدھا جو ہے، گدھے والا واقعہ ہے کہ ذرا انظر الی الحمار کیف ننشزها لحما، کہ دیکھو تو کیسے وہ مرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ زندہ ہوتا ہے، اور کیسے ہم اس کو گوشت چڑھاتے ہیں، گوشت پوشک چڑھاتے ہیں، وہ دکھایا. ٹھیک ہے، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. تو یہ بات جو ہے نا بذات خود بدیہی نہیں ہے، نظری ہے، اسی لیے استدلال کی ضرورت پیش آئی. لیکن اس کا دین سے ہونا بدیہی ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا کوئی حشر اجساد کا انکار کرے گا تو تکفیر تو ہوگی. فإنه مع نظریته ضروری کونه من الدین فاندفع ما قیل. یہ جو مصنف نے یہ اپنی طرف سے تشریح کا اضافہ کیا، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک اور اعتراض ہے جو دفع ہو گیا. وہ کیا؟ کہ جو کہا جاتا ہے کون غیر المتواتر غیر قرآن لیس بدیہیا فلا یکون عدم کون البسملۃ قرآنا ضروریا. کوئی جواب کے طور پہ کہے اوپر والے ایراد کے کہ غور کریے گا کہ جو کوئی یہ کہے کہ غیر متواتر کا غیر قرآن ہونا بدیہی نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں نفی اور پھر اس کے بعد بھی نفی، تو جب نفی آتی ہے نا تو مشکلات آ جاتی ہیں، ہے نا. تو اس لیے یہاں پہ جو ہے اس کو کہتے ہیں نا کہ نفی مثبت ہو جاتا ہے، نفی سے اس بات مائنس پلس ہو جاتا ہے. نفی اور اس بات ہوگا تو نفی ہوگا، لیکن نفی ہے تو پھر اس بات، اور پھر اس پر بھی نفی یہاں پر. تو ایک تو انہوں نے غیر المتواتر کہا اور پھر غیر قرآن کہا، پھر لیسا بدیہین کہا. تو یہ جملہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ غیر متواتر کا غیر قرآن ہونا یہ بدیہی نہیں ہے. غیر متواتر کا یعنی متواتر قرآن ہے اور غیر متواتر قرآن نہیں ہے. غیر متواتر قرآن نہیں یعنی اخبار احاد سے جو ثابت ہو وہ قرآن نہیں ہے. یہ بات بدیہی نہیں ہے، یہ بات بدیہی نہیں ہے. غیر متواتر کا قرآن نہ ہونا کہہ لیجیے یا غیر متواتر کا غیر قرآن ہونا یہ بدیہی نہیں ہے. فلا یکون عدم کون البسملۃ قرآنا ضروریا، تو لہذا بسملہ کا قرآن نہ ہونا یہ بھی بدیہی نہیں ہے. بسملہ کا قرآن نہ ہونا یہ بھی بدیہی نہیں. بسملہ کا قرآن ہونا بدیہی نہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں. بسملہ شریف کا قرآن نہ ہونا یہ بھی بدیہی نہیں ہے. قرآن پاک میں سب لوگ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ شریف ہے وہاں پہ. تو قرآن پاک جو لوگ پڑھتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ شریف جو ہے نا وہ قرآن پاک کا حصہ ہے، وہ کہیں گے کہ بدیہی ہے. لیکن بات یہاں پہ دوسری کہہ رہے ہیں کہ اس کا قرآن نہ ہونا یہ بدیہی نہیں ہے. فَإِذَا لَمْ تَتَوَاتَرْ البسملۃ لا يلزم اثبات ما كان خلافه ضروریا. لہذا جب بسملہ شریف متواتر نہ ہو، بسم اللہ شریف متواتر نہ ہو، تو ایسی چیز اور پھر بھی کوئی اس کو قرآن میں
ثابت کرے، قرآن مانے، اسی کی بات ہو رہی ہے نا کہ بسم اللہ شریف جو ہے نا متواتر نہیں ہے، پھر بھی کوئی قرآن مان رہا ہے تو اس کی تکفیر ہوگی کہ غیر قرآن کو قرآن مان رہا ہے، تو اس کا جواب لہٰذا اگر بسملہ شریف جو ہے متواتر نہ ہو تو اور پھر بھی کوئی اسے قرآن میں ثابت کرے تو ایسی چیز کا ثابت کرنا لازم نہیں آئے گا جس کا خلاف بدیہی ہو، یعنی ایسے کلام کا قرآن میں ثابت کرنا لازم نہیں آئے گا جس کا قرآن سے نہ ہونا بدیہی ہو، ما کانا خلاف ہو، جس کا قرآن سے نہ ہونا، جس کا خلاف بدیہی ہو، یعنی اس کا بسملہ کو قرآن کریم سے ثابت کرنا ایسی چیز کا ثابت کرنا نہیں ہوگا کہ جس کا خلاف بدیہی ہو، یعنی جس کا قرآن سے نہ ہونا بدیہی ہو اور پھر اس کو ثابت کیا جائے تب نہ انکار لازم آئے گا۔ ضرورین کا معنی بدیہین، یہاں تک کہ کفر لازم آئے، کفر لازم تب آئے گا نا جس کا غیر قرآن ہونا بدیہی ہو، اور قرآن کا بسملہ شریف کا غیر قرآن ہونا بدیہی نہیں ہے، تو اگر کوئی قرآنیت مانتا ہے تو غیر قرآن کا بدیہی ہونا، یہ ایسی چیز کا قرآن ہونا لازم نہیں کر رہا، ثابت نہیں کر رہا جس کا غیر قرآن ہونا بدیہی ہو، تو کفر ہوگا کیسے، تکفیر ہوگی کیسے؟ یہ ایک طرح سے یہ کوئی جواب کے طور پہ کہہ سکتا تھا نا، تو یہ کوئی جواب کے طور پہ کہے تو کہتے ہیں فن یہ جواب نہیں چلے گا، یہ جواب نہیں چلے گا جو کسی نے کہہ دیا ہو کہ یوں بات بن جائے گی کہ بسملہ شریف جو ہے نا غیر متواتر ہو تو کسی بھی چیز کا جو غیر متواتر ہو اس کا غیر قرآن ہونا یہ بدیہی نہیں ہے، جو متواتر ہو اس کا قرآن ہونا بدیہی ہے، اور جو غیر متواتر ہو اس کا غیر قرآن ہونا بدیہی نہیں ہے۔ آج کل جو ہے نا آپ جناب کوئی اپنے سے عربی میں کوئی جملہ بنا دیجئے اور کہیے کہ یہ قرآن ہے تو بدیہی طور پر سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے۔ کوئی بھی کہہ دے کہ جناب یہ نعت غالب کا یہ شعر، اقبال کا یہ شعر اور کسی فلاں شاعر کا یہ شعر یہ قرآن ہے، کوئی کہے گا کہ یہ قرآن ہے کسی شعر کو، تو اس کا غیر قرآن ہونا تو بدیہی ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا غیر قرآن ہونا بدیہی ہے، تو تکفیر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن کوئی بسملہ شریف کے بارے میں کہے کہ وہ قرآن ہے تو اس کا غیر قرآن ہونا بدیہی نہیں ہے، اس لیے اس کی تکفیر نہیں ہوگی، یہ کوئی کہہ سکتا ہے، تو اس کا دفعیہ یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، اس کو بھی دفع کر رہے ہیں، اسی لیے فن دفع کا وجہ دفع کیا ہے؟ وجہ دفع یہ ہے کہ ایک بات ہوتی ہے فی نفسہی بدیہی ہونا، اوپر کہا نا فی نفسہی بدیہی ہونا، اس پر تکفیر نہیں ہوتی ہے، ضروریات دین سے کوئی ہو اور اس کی نفی کرنا یہ اس پر تکفیر ہوتی ہے، جیسے حشر اجساد یہ فی نفسہی بدیہی نہیں ہے، نظری ہے، لیکن دین کا حصہ ہے، کوئی انکار کرے گا تو اس کی تکفیر، تو یہ جو کوئی حل نکالے گا اس حل کو بھی دفع کرنا ہے۔ وجہ دفع کیا ہے؟ ان وجہ الدفعی ان کونا غیر المتواتر غیر قرآن ضروری دینی، پھر یہاں پر غیر اور غیر دو بار آ گیا، اور میں نے بتایا نا ہے نا کہ مائنس مائنس پلس ہوتا ہے، اس لیے لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ متواتر قرآن ہے، متواتر تو غیر متواتر غیر قرآن ہے، آسان جو اب یہ کہیں گے متواتر قرآن ہے یا قرآن متواتر ہے تو اس کا الٹا کہیں گے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا، غیر متواتر غیر قرآن ہے، تو اب یوں کہہ لیجئے کہ وجہ دفع یہ ہے کہ غیر متواتر کا غیر قرآن ہونا یہ ضروری دینی ہے، یہ فی نفسہی بدیہی ہو نہ ہو، چھوڑیے وہ بات، فی نفسہی بدیہی ہو چاہے نہ ہو، اس کا انکار کرنے والے کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی چیز ضروری دینی ہے اس کا کوئی انکار کرے گا تو تکفیر کریں گے، تو غیر متواتر غیر متواتر کا غیر قرآن ہونا یہ
ضروریات دین سے ہے. غیر متواتر کا غیر قرآن ہونا یہ ضروریات دین سے ہے. لہٰذا اب اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ بات ہے. ایسا پتا بدیہتن بداہتن انہو مسلم فی الدین محمدی، یعنی بداہتن دینی ضروری ہونے کا مطلب بداہتن یہ بات ثابت ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا حصہ ہے. یہ مطلب ہے ضروری دینی ہونے کا. بذات خود جو ہے نا وہ حقیقت واقعہ ہونے کے اعتبار سے بدیہی ہو یا ضروری ہو یا نظری ہو، لیکن دین کا حصہ ہے یہ ثابت. وَإِن لَّمْ يَكُن فی نفسی، اگرچہ وہ بذات خود بدیہی نہ ہو. فَإِنْكَارُهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ، اسی وجہ سے تو اس کا انکار کفر کا موجب ہے. چلیے. وَلَعَلَّ هَذَا غَيْرُ وَافٍ، شاید یہ بات پوری نہ ہو، اس لیے یہ جو ہے نا شارح فرما رہے ہیں اس قدر استدلال کافی نہ ہو. فَإِنَّ مُنْكِرِي عَدْمَ قرآنیت البسملتی لم ينکروا کون غیر المتواتر غیر قرآن. ٹھیک ہے، اس لیے کہ بسملہ شریف کے عدم قرآنیت کے منکرین، اب یہاں پہ بات آ گئی کئی بار نفی ہے، اس سے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ منکری عدم قرآنیت البسملہ لم ينکروا کون غیر المتواتر غیر قرآن. دیکھ لیجئے کون بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے. ایک تو انکار ہو گیا، پھر عدم ہے، پھر لم ينکروا، لم پھر ہے، پھر غیر المتواتر، پھر غیر قرآن، 4-5 نفی ثابت. یہ بھی جملہ جو ہے نا ایک مثال ہے. بسملہ شریف کی عدم قرآنیت کے منکرین، اس کا مطلب بسملہ شریف کی قرآنیت کے مثبتین. کیا مطلب ہوا؟ عدم قرآنیت کے منکرین یعنی اس کے قرآن ہونے کے مثبتین، جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ شریف قرآن ہے. لم ينکروا کون غیر المتواتر غیر قرآن، غیر متواتر کے غیر قرآن ہونے کا انکار نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ غیر متواتر غیر قرآن ہونا جو ہے نا ہم نہیں مانتے، غیر متواتر غیر قرآن ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں، ہے نا. وَإِنَّمَا أَنْكَرُوا اندراجَهُ تَحْتَهُ، وہ انکار اس بات کا کہہ رہے ہیں کہ وہ داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا. نہ داخل ہونا یہ ہم نہیں مانتے. قرآنیت سے انکار غیر قرآن ہونے سے انکار نہیں ہے. لم ينکروا کون غیر المتواتر غیر قرآن، لیکن غیر قرآن ہو تو وہ اندراج بھی نہ ہو، وہاں پر لکھی بھی نہ جائے وہ چیز، اس کا وہ انکار کر رہے ہیں. انما انکروا اندراجہ تحتہ ولم یکن ھذا الاندراج من الضروریات الدینیہ، اور قرآن کریم کے علاوہ کسی اور چیز کا وہاں پر اندراج کرنا یہ ضروریات دینیہ میں سے نہیں ہے. اندراج کرنا یا اندراج نہ کرنا غیر قرآن کا، اچھا دونوں کی طرف سے یہ بات چل سکتی ہے. غیر قرآن کا وہاں پر سورہ فاتحہ یا کسی سورہ سے پہلے اندراج کرنا یہ ضروریات دین سے نہیں ہے، لہذا کوئی نہیں کرے گا تو فرق نہیں پڑے گا، اور کر دیا تب بھی فرق نہیں پڑے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو بات اندراج کی. وقص علیہ حال مقرئ القرآنیتی، یہی بات قرآنیت کے، یہ بھی لفظ جو ہے نا میرے نزدیک منکر القرآنیہ کے بجائے مقر القرآنیہ ہونا چاہیے. کہ مقری مقری القرآن ہے نا، انکار کے مقابلے میں اقرار. یہ انکار والی مثال ہے، اسی کے موقع پر آپ قیاس کر لو اقرار والی، قرآنیت کے اقرار یعنی مثبتین کا حال. ٹھیک ہے. چلیے یہ بات ہو گئی. کہتے ہیں ثم انما یأتی ھذا الجواب والسوال لو ارید بالضرورۃ البداہۃ. کہتے ہیں کہ یہ بات تو مکمل ہو گئی، یہ جواب اور سوال تب آئے گا
جبکہ ضرورت سے بداہت لیں آپ مراد. ضرورت سے کیا مراد لیں؟ تو لفظ ضرورت کا معنی قطع و یقین بھی ہوتا ہے اور بداہت بھی. تو لفظ ضرورت سے مراد اگر بداہت لیں تب یہ سوال و جواب کہ وہ تو بدیہی ہے نہیں نفس الامر میں، تب یہ سوال آئے گا. لیکن اگر بداہت سے آپ یقین لیں، قطعیت، ولو ارید القطعیہ لسقط قول هذا القائل، تو پھر یہ سوال سب ساقط ہو گیا عن اصلہ کما لا یخفی علی المتأمل، جیسا کہ متأمل پر پوشیدہ نہیں ہے. چلیے فرصت ملے گی تو تأمل کریے گا تاکہ آپ بھی متأملین میں ہوں اور یہ بات آپ پر پوشیدہ نہ ہو. ہم تو بہتر سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھا جائے. بہرحال لیکن کہنا یہ ہے کہ یہ تو ایک ایراد تھا، اور ایراد کی تقریر اور پھر اس کے دفعیے کی کوئی صورت اور پھر اس کی وضاحت، یہ سب آ گئی. اور پھر شارح کا یہ کہنا کہ اس قدر گفتگو کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اس پر مزید ایک اضافہ کہ یہ سارے سوال و جواب جو ہے نا، یہ والا سوال یہ تب لازم آئے گا، تب ایراد ہوگا اور تب جواب کی ضرورت پیش آئے گی جبکہ ضرورت سے بداہت مراد ہو اور یقین اور قطع مراد ہو، تو یہ لازم نہیں آئے گا. چلیے جواب جو ہے نا مصنف نے جو جواب دیا ہے وہ دیکھیے، اور اسی جواب پر یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. جواب کیا ہے؟ اس سے پہلے پھر وہ سوال لے کے آئیے جو ایراد ہے. وہ ایراد یہ ہے کہ تواتر قرآن کے لیے اگر لازم ہو تو بسملہ شریف کا قرآن ہونا تواتر سے ثابت نہیں ہے. تو کچھ لوگ اسی وجہ سے اس کی قرآنیت کے منکر ہیں اور کچھ لوگ قرآنیت مانتے ہیں. تو جو لوگ قرآنیت کے منکر ہیں وہ مثبتین کی تکفیر کریں گے، جو مثبتین ہیں وہ منکرین کی تکفیر کریں گے. تو لازم آئے گی نا تکفیر ہر ایک کی ایک دوسرے کی. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں تکفیر لازم نہیں آئے گی. والجواب انہ قد خفی التواتر فیہ وقوی الشبہۃ، جواب اس کا یہ ہے کہ تواتر ہے لیکن تواتر میں خفا اور پوشیدگی ہے. بسملہ شریف کے تواتر میں پوشیدگی ہے، اسی پوشیدگی کی وجہ سے کوئی انکار کرے تو اس کے انکار کو معاف کر دیا جاتا ہے، معذور رکھا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اس بسملہ شریف کی بات ہو رہی جو سورت کے شروع میں ہے. سورہ نمل کے درمیان میں جو بسملہ شریف ہے نا اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلا شبہ وہ قرآن کریم کا حصہ ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط بھیجا تھا بلقیس کو، ٹھیک ہے. تو جواب کیا ہوا کہ تواتر اس میں خفی اور پوشیدہ ہے اور شبہ قوی ہے کہ قرآن ہے یا نہیں ہے، نہ ہونے کا شبہ قوی ہے اور تواتر خفی ہے. حتی ادى الى الاشکال قبل التوغل فی النظر، شبہ اتنا قوی ہے کہ نظر و فکر میں غور کرنے میں دور تک جانے سے پہلے بندہ جو ہے نا اشکال میں پڑی جاتا ہے. یہ شبہ اشکال تک مؤدی ہوتا ہے، لے جاتا ہے، یہ مشکل پیش آتی ہے اسی شبہے کی وجہ سے اور تواتر کے خفی اور پوشیدہ ہونے کی وجہ سے یہ اشکال آتا ہے. ہاں یہ کہ آپ توغل فی النظر کریں گے اور قاعدے سے غور و فکر کریں گے اور گہرائی میں اتر جائیں گے تو بادل سارے چھنٹ جائیں گے اور سچائی کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بسملہ شریف کے تواتر میں خفا ہے اور شبہ بھی ہے، اور کہتے ہیں وقوۃ الشبہ المؤدیہ الی حد الاشکال مانع من التکفیر، یہ جواب ہو گیا. ایسے شبہے، ایسا شبہ جو کہ اشکال کی حد تک لے جانے والا ہو، وہ شبہ اگر قوی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شبہے کی کوئی بنیاد نہیں رہتی، بے بنیاد شبہ، کوئی اعتبار نہیں، پھینک دیا جائے گا اس کو. لیکن کبھی کبھی کوئی شبہ قوی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ شبہ جو ہے نا مانع من التکفیر ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی انکار کرے تو تکفیر نہیں کی جا سکتی. لأن صاحبہ یعد معذورا، کیونکہ ایسے شبہے والے کو کیا مانا جاتا ہے؟ لأنہ متأول، کیونکہ وہ تعویل کرنے والا ہوتا ہے. حاصل گفتگو کی یہ ہے، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان
انکار الضروری المقطوع بالتاویل مجانبا عن هوى النفس لیس کفرا، کسی قطعی ضروری بات کا انکار تاویل کے ذریعے، محض عناد کے ذریعے نہیں، عنادن ہٹ دھرمی کے طور پر کسی قطعی اور ضروری کا انکار کرے تو یہ کفر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر کوئی تعویل کرتا ہو اور تعویل کی بنیاد پر، کسی تعویل کی بنیاد پر قطعی ضروری کا انکار کرے اور ہوائے نفس اور خواہشات نفسانیت سے بالکل الگ تھلگ ہو کر کے، تو یہ انکار کفر نہیں ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کی تکفیر نہیں کی، ان سے جنگ کی، ان کو قتل کیا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تکفیر نہیں کی. حتی لم یمنع عن الصلاة معهم کما رواہ الامام محمد، یہاں تک کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ، خوارج کے ساتھ نماز پڑھنے سے بھی منع نہ کیا، جیسا کہ امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا، روایت کیا. ففم، تو اسے آپ اچھی طرح سمجھ لو، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے ضروریات اور یقینیات اور قطعیت کا انکار کیا، لیکن تعویل کے ذریعے کیا. جیسے وہی والا واقعہ لے لیجئے، حکم والا ہے کہ قرآن کریم نے صاف فرمایا کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ہوا کیا تھا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو اور حضرت عمرو ابن عاص کو دونوں پارٹی نے بنا دیا تھا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صفین کے معاملے میں، اور انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ایک بندے کو حکم بنایا، انہوں نے دوسرے بندے کو حکم بنایا. تو جیسی حکم ہونا قبول کیا، اب وہ ایک گروپ جو ہے نا نکل آیا، کہنے لگا کہ علی بھی کافر ہیں اور معاویہ بھی کافر ہیں. کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا. انہوں نے غیر اللہ کو فیصل بنایا، تو اس آیت کا انکار کیا. فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا، اور انہوں نے جو نا فنا کو حاکم بنا لیا، فنا کو بات کہی نا انہوں نے. حالانکہ قرآن پاک میں ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک میاں بیوی کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو صلح کا طریقہ بتایا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ بیوی کی طرف سے کوئی ہو حکم، اور ایک شوہر کی طرف سے ہو، پھر دونوں ڈسکس کریں، کوئی پوائنٹ، کوئی نتیجہ نکالیں. انہوں نے جو کچھ کیا، خوارج نے جو کہا، وہ اس آیت کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اس کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن انکار کیسے ہوا؟ ان الحکم الا للہ کے ذریعے. ہوائے نفس نہیں ہے وہاں پہ انکار کی وجہ، انکار جو ہے نا عناد کے طور پہ نہیں، تعویل کے طور پہ. حالانکہ وہ انکار بالکل غلط ہے. اس وجہ سے یہ لوگ نکل گئے، اہل سنت سے خارج ہو گئے، یہ گمراہ ہو گئے، بد مذہب ہو گئے، لیکن تکفیر نہیں ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پھر ان کے خلاف جو ہے نا پورا ایکشن لیا، قتل کیا ان کو، کیونکہ ان کی سرکشی بڑھتی چلی جا رہی تھی. انہوں نے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کی تکفیر کی، اور اس طرح آگے بڑھتے چلے گئے. جی، تو یہ کیا تھا؟ یہ جو ہے نا یہ خروج ہے، اہل سنت سے خروج ہے، لیکن کفر نہیں ہے. اب کوئی یہ کہے کہ جناب یہ کون سی بات آ گئی کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع نہیں کیا ان کے پیچھے، ان کے ساتھ نماز پڑھنے سے. تو یہ لم یمنع عن الصلاۃ معہم ہے، کوئی خلفہم مت سمجھ لیجیے گا جناب. بڑی آسانی سے ارادات ہمارے یہاں پیش کر دیے جاتے ہیں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہے نا. اور جمعے کی نماز کے بارے میں خاص جزیہ موجود ہے کہ کوئی کہیں نہ کہیں جو ہے اپنا صحیح امام نہ ملے تو پھر جمعے کی نماز پڑھ لیں، لیکن پنجگانہ نماز میں جو ہے اقتدا کرنے کو منع. تو یہ معہم کی بات ہے، نہ کہ خلفہم کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں لے کر کے کوئی یہ کہنے لگے کہ یہ وہابیہ اور دیابنہ اور قادیانی اور روافظ ان کے ساتھ بھی، یا ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی،
انہوں نے منع نہیں کیا، سیدنا علی بن ابی طالب نے منع نہیں کیا، تو آج کل کیسے کوئی علماء منع کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سرکار محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ صاف لکھا ہے کہ آج کل کے دیابنا اور وہابیہ کو معتزلہ اور خوارج سے تشبیہ دینا، یہ معتزلہ اور خوارج پر ظلم ہے۔ کن پر ظلم ہے؟ معتزلہ اور ان پر ظلم ہے، کیونکہ وہ برے تھے، اتنے برے نہیں تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل کوئی کہے کہ جناب معتزلہ کی تکفیر نہیں ہوئی، خوارج کی تکفیر نہیں ہوئی، تو وہابیہ دیوبندیہ کی تکفیر کیوں؟ ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیوں منع اور ان کے ساتھ شادی کرنا کیوں منع؟ تو فرمایا کہ ان کو جو ہے نا اسی درجے میں لانا، یہ ان پر کیا ہے؟ ظلم ہے، کیونکہ اللہ و رسول کی شان میں توہین نہیں کی انہوں نے، غلط باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ خوارج نے بھی غلط باتیں کہی ہیں، معتزلہ نے بھی غلط باتیں کہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی عظمت و کبریائی کو سامنے رکھ کے کہا انہوں نے۔ بطور عناد بہت سارے مقامات پہ نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو کہتے ہیں، یہ ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، اور یہ لوگ توہین کرتے ہیں۔ جب یہ بکنے پہ آتے ہیں تو نہ اللہ کی شان ان کے سامنے نظر آتی ہے، نہ رسول کریم علیہ السلام کی شان، ساری حدیں پار کر جاتے ہیں۔ گالی دینا ہو تو گالی دے دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس زمانے میں ہوتے تو معتزلہ اور یہ خوارجی ہی ان کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ اہل سنت کی بات تو چھوڑ دیں، یہ وہابیہ دیوبندیہ جو ہے اس زمانے میں اس قسم کے جملے بولتے تو سب سے پہلا اٹیک تو خوارج کرتے ہیں ان کے اوپر۔ اس لیے آج کل جو ہے نا یہ وہابیت عام ہو رہی ہے، تو کوئی یہاں سے جو ہے نا استدلال نہ کرے۔ چلیے، یہ بقدر ضرورت بات تھی تو میں نے عرض کر دی، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ چلیے، قرآن کریم کی تعریف میں لفظ تواتر پر استدلال جو کچھ تھا، اس پر 4 اعتراضات اور چاروں کے جوابات مکمل ہو گئے۔ چلیے اب ذرا میں نے کہا تھا کچھ آسان بات بھی سن لیجئے، تتمہ اس بحث کا اختتامیہ دیکھیے۔ فرماتے ہیں اجمع اہل الحق، اہل حق سے مراد کون لوگ ہیں؟ اہل سنت والجماعت، جو قاسمین بدعت ہیں، یعنی بدعت کو کاٹ کاٹ کے توڑ توڑ کے برباد کرنے والے لوگ، وہ اہل سنت والجماعت، ان کا یہ کہنا ہے یا اجماع ہے کہ انا ترتیبہ آئی کلی صورت توقیفی بامر اللہ و بامر الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر سورہ کی تمام آیتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب شرع کے بتانے سے ہے، وہ قیاسی نہیں ہے، سماعی ہے، توقیفی ہے، اجتہادی۔ کوئی چیز یا تو اجتہادی ہوگی یا توقیفی ہوگی۔ تو سورتوں کی ترتیب کے بجائے یہاں پہ کہہ رہے ہیں آیتوں کی جو ترتیب ہے یہ اجتہادی ہے یا توقیفی ہے؟ ارے توقیفی کو توفیقی مت بول دیجئے، ساری چیزیں تو اللہ کے توفیق سے ہی ہیں۔ یہ توفیق نہیں بلکہ توقیف، قاف اور فا کو آگے پیچھے مت کرو۔ تو آیتوں کی ترتیب بھی کیا ہے؟ یعنی بامر اللہ و بامر الرسول، اللہ کے حکم سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اس لیے ہم اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ وعلی ھذا انعقد الاجماع، اسی پر اجماع ہو چکا، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ بات تواتر سے ثابت ہے بلا شبہ، بغیر کسی شبہے کے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ٹھیک ہے، یہ بات چل رہی ہے آیتوں کی ترتیب، یہ بات دھیان میں رکھیے گا، کس کی ترتیب؟ سورتوں کی ترتیب ایک الگ مسئلہ ہے، آیتوں کی ترتیب ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو آیتوں کی ترتیب کیسی ہے؟ توقیفی ہے، اس میں عقل کا دخل نہیں ہے، اس میں اجتہاد کا دخل
نہیں ہے کہ آپ آگے پیچھے کر لے جائیں. اور الاتقان میں لکھا ہے، یہ الاتقان بڑی مایہ ناز تصنیف ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علوم القرآن میں. الاتقان فی علوم القرآن پڑھنے کے لائق ہے یہ کتاب. اس میں ہے کہ حاضل اجماع نقلہ غیر واحد، کئی لوگوں نے اس اجماع کو نقل کیا، جن میں امام زرکشی بھی ہیں جنہوں نے برہان میں لکھا، اور ابو جعفر ابن زبیر بھی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی عبارت یوں ہے، یعنی ہو سکتا ہے برہان کی عبارت کی بات کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یوں ہے لکھا کہ ترتیب الآیاتی فی صورہا واقع بتوقیفہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. کیا فرمایا کہ آیتوں کی ترتیب اپنی اپنی صورتوں میں جہاں جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں کی جو ترتیب ہے یہ بھی کیسی ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے سے ہے، سرکار کے بتوقیف ہی ان کے بتانے سے ہے. من غیر خلاف فی ھذا بین المسلمین، مسلمانوں میں اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ تو تتمے کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آیتوں کی ترتیب کیسی ہے؟ بولیے، بات ہو گئی توقیفی ہے. اب کوئی اگر کہے گا کہ نہیں یہ اجتہادی ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے. لہٰذا اب یہاں دیکھیے وما رویا، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر تلاش کریے. کہتے ہیں کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ انہ جمع آیات القرآن علی ترتیب النزول، کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو نزول کی ترتیب سے جمع کیا. لا علی ھذا ترتیب، یہ ترتیب مصحف عثمانی والی نہیں، بلکہ ترتیب نزولی سے انہوں نے قرآن پاک جمع کیا. یہ ایک مشہور روایت ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے قرآن پاک کی آیتوں کو اس طرح جمع کیا تھا کہ جو پہلے نازل ہوئی وہ پہلے، جیسے وہاں ترتیب نزولی لیں گے تو پھر اس میں سورہ فاتحہ پہلے نہیں ہے، بلکہ اقرا بسم ربک الذی خلق وہ پہلے، پھر اس کے بعد مدثر ہے، مزمل ہے، والضحیٰ وغیرہ، اس طرح سے ترتیب آئے گی، جو ترتیب ہے اپنے حساب سے. تو یہ جو روایت آئی کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے قرآن کریم کی آیتوں کو نزول کی ترتیب پہ جمع کیا تھا، اس ترتیب پہ جمع نہیں کیا تھا. اور اس کو زہری نے بھی بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ لو وجیدہ لکان انفع واکثر، اگر وہ مصحف علوی ہمیں مل جاتا تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا، علم بھی خوب حاصل ہوتا، اور اندازہ ہو جاتا کہ کون آیت کب نازل ہوئی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں، ان سے فلم یصح عنہ، یہ صحیح نہیں ہے. وما رویہ کا جواب مل گیا؟ وما رویہ مبتدا فلم یصح عنہ، یہ روایت مشہور ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا ایک صحیفہ مرتب کیا تھا ترتیب نزول پر. یہ روایت صحیح نہیں ہے. اچھا، کہتے ہیں والذی روی عنہ، اور وہ روایت جو سیدنا علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلیت ان لا آخذ علی ردائی الا لصلاۃ جمعۃ حتی اجمع القرآن فجمعتہ. ایک روایت کی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرما گئے تو میں نے قسم کھا لی کہ میں اپنی چادر اپنے بدن پر نہ ڈالوں گا نماز جمعہ کے علاوہ جب تک کہ میں قرآن کو جمع نہ کر لوں. میں چادر اپنے بدن پہ نہ ڈالوں گا، یعنی باہر نہیں نکلوں گا، اپنے بدن پہ چادر نہ ڈالوں گا جب تک کہ میں قرآن کریم جمع نہ کر لوں. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے ایک اندیشہ ان کو ہوا کہ قرآن کریم ضائع نہ ہو جائے، تو یہ قسم کھا لی انہوں نے کہ سب سے پہلا جو کام میں کروں گا وہ کیا کروں گا؟ ہاں، جمعے میں نکلنا یہ تو ضروری ہے، تو اس کا استثناء فرما دیا. تو کہتے ہیں فجمعت ہو، تو فرمایا کہ ہاں میں نے اسے جمع کیا. شیخ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ اثر ضعیف ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی کوئی قسم کھا لی تھی اور عزم کر لیا تھا کہ میں قرآن کریم کو مرتب کروں گا، جمع کروں گا، یہ اثر کیا ہے؟ ضعیف ہے.
ثم ارے ماریں گے ریان. آواز مائک بند کریں. والذی روی عنہ، یہ مبتدا ہے، اور یہ قال الشیخ ابن حجر ھذا الاثر ضعیف، یہ اس کی خبر ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے. کہتے ہیں کہ ثم کیف یصح جمعہ الآیات علی ترتیب النزول وهو شاک فی آیت عدت الوفات بالاشہر و آیت عدت ذوات الحمل ایہما مقدم نزولا. ذرا غور سے سنیے گا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. یہ دلیل دے رہے ہیں کہ کیسے ہم کہنے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو مرتب کیا تھا ترتیب نزولی پر. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک بات مشہور ہے کہ ان کا صحیفہ کیسا تھا؟ تو ترتیب نزول کون پہلے نازل آئی ہوئی، کون پہلے، پھر اس کے بعد کون. تو مکی صورتیں سب پہلے ہوں گی اور مدنی صورتیں سب بعد میں ہوں گی. اور ابھی جو قرآن کریم مصحف عثمانی ہمارے پاس ہے وہ اس کی ترتیب نزولی تو نہیں ہے. وہ آیتیں تو نازل ہوتی نہیں، جیسی جیسے اللہ کی مرضی ضرورت پڑتی رہی، لیکن جو ترتیب لوح محفوظ میں ہے قرآن کریم کی وہی ترتیب مصحف عثمانی کی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. نزول کی ترتیب آگے پیچھے ہے، اسی ترتیب سے لوح محفوظ میں قرآن پاک ہے. تو سیدنا علی بن ابی طالب نے ترتیب نزولی پر قرآن کریم کو جمع کیا تھا. یہ مشہور روایت ہے نا، مگر اس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ یہ غلط ہے. دلیل یہ دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ سیدنا علی ابن ابی طالب ترتیب نزولی پر آیتوں کو جمع کریں گے. یہ کیسے بات صحیح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ انہیں تو خود شک تھا کہ عدت وفات مہینوں سے ہوگی، ہاں جو آیت ہے عدت وفات مہینوں والی، اور وہ آیت جو حاملہ خواتین کی عدت کے بارے میں ہے کہ ان میں سے کون مقدم ہے نزولاً. کیا مطلب ہے؟ ذرا غور سے سنیے میری بات کہ عدتیں، خواتین کی عدتیں جو ہے نا طلاق کے بعد یا وفات کے بعد 4 طرح کی ہیں کہ نہیں ہیں، اور سب کے بارے میں آیتیں ہیں. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، عام مطلقہ 3 حیض. اس میں بھی اختلاف ہو گیا 3 حیض یا 3 طہر، لیکن 3 حیض حنفی مذہب. اور اسی طرح سے ایک عدت کون سی ہے؟ وہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر و10. وہ آیت کریمہ پڑھ لیجئے، تلاش کر لیجئے، جس میں عدت وفات کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن. شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ عدت وفات، عدت طلاق نہیں ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت وفات کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضِعْنَ حَمْلَهُنَّ. اور حاملہ خواتین کی عدت کتنی بیان فرمائی؟ وضع حمل. تو اس لیے حاملہ خاتون کو اگر کسی نے طلاق دے دی، شوہر نے طلاق دے دی، تو اس کی عدت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو جائے عدت سے باہر، وہ 2 سے 3 نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینہ 10 دن. اب یہ بات جو ہے سامنے آئی، ایک مشکل پیش آئی کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جن کے شوہر کا انتقال بھی ہوا اور حاملہ بھی ہیں، وہ حاملہ تھیں اسی حالت میں شوہر کا، تو حاملہ عورت کے شوہر کا انتقال نہیں ہو سکتا ہے. تو حاملہ بیوی ہے اور اس کے شوہر کا، تو آیت 2 ہے اس کے بارے میں. اولات الاحمال والی آیت اپلائی ہوگی یا یتوفون منکم والی آیت اپلائی ہوگی جو 4 مہینہ 10 دن والی ہے. حالانکہ یہ بات پتہ ہے کہ اگر حاملہ عورت کو طلاق دی اور بالکل وضع حمل سے 1 دن پہلے، تو جیسی وضع حمل ہوگا وہ اس کی عدت پوری ہے 1 ہی دن میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کو کتنی عدت گزارنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ ایک عورت ایسی ہے کہ اس کے شوہر نے طلاق تو نہیں دی ہے، لیکن وہ عورت حاملہ ہے اور اس کا شوہر
مر گیا تو اس کی عدت جو ہے وہ عدت وفات ہوگی یا عدت حمل ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس پر مسئلہ رہا. تو اب یہ بات جب آئی سامنے تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہوگی. یہ تو فیصلہ اس طرح ہوگا نا کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی کون سی بعد میں. تو جب تک آگے پیچھے کا پتہ نہیں چلے گا کون سی آیت پہلے کون سی بعد میں، جو بعد میں ہوگی وہ اس پہ مطابق فیصلہ ہوگا. تو انہوں نے کہا ہو، یہ روایت میں نے دیکھی نہیں کہ انہوں نے کیا کہا اس سلسلے میں، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں یہ بات کنفرم معلوم نہیں تھی کہ عدت وفات والی آیت پہلے نازل ہوئی یا عدت حمل والی آیت پہلے نازل ہوئی. انہوں نے خود کہا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بخاری شریف میں یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عدت وفات والی آیت پہلے نازل ہوئی، عدت حمل والی بعد میں، لہٰذا جس شوہر کا انتقال ہو جائے ہے نا اور وہ حاملہ ہو تو جس دن انتقال ہوا دوسرے دن ہی وضع حمل ہو گیا تو عدت پوری ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت عدت وفات مہینوں کے ذریعے 4 مہینہ 10 دن اور آیت عدت ذوات الحمل ان دونوں میں کون پہلے نازل ہوئی یہ ان کو کنفرم نہیں تھا. تو جن کو خود یہ نا ان دونوں آیتوں میں سے کون پہلے کون بعد میں نازل ہوئی انہیں شک تھا. وقد صح ھذا عنہ، اور یہ والی روایت شک والی یہ بطور صحت ثابت ہے. تو پھر کیسے یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترتیب نزولی پہ انہوں نے قرآن مرتب کیا تھا؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کون پہلے نازل ہوئی کون بعد میں نازل ہوئی یہ پتہ نہیں ہے مجھے، ہیں تو دونوں آیت. اسی طرح سے کہتے ہیں صح فی آیات اخری، دوسری آیتوں میں بھی یہ بطور سند صحیح جو ہے نا ثابت ہے کہ قرآن کریم کی تمام آیتوں میں تو کوئی شک نہیں ہے کسی کو، لیکن کون پہلے کون بعد میں یہ ضروری نہیں نا سب کو پتا ہو. کہتے ہیں وقد قال عکرمہ عند سوال محمد ابن سیرین الفوہ کما انزل الاول فالاول. جب محمد ابن سیرین نے جو ہے وہ سوال کیا تھا تو ان کے جواب میں اکرمہ نے کہا، حضرت محمد ابن سیرین جو ہیں انہوں نے جب سوال کیا تو اس وقت اکرمہ نے کیا کہا، لیکن ان کا سوال کیا تھا کہ کیا صحابہ نے یا لوگوں نے قرآن کریم کی تدوین اور تالیف کی ہے جس طرح وہ نازل ہوا تھا ترتیب نزولی پر، جو سب سے پہلے نازل ہو اس کو سب سے پہلے رکھا ہو، اس کے بعد جو سب سے پہلے نازل ہو اس کو رکھا ہو، اور اسی طرح سے ترتیب وار اس طرح سے ترتیب لوگوں نے مرتب کیا ہے. تو حضرت اکرمہ نے جواب میں کہا لوِجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يُؤَلِّفُوهُ ذَلِكَ التَّأْلِيفَ مَا اسْتَطَاعُوا. ساری انسانیت اور سارے جن سب مل جائیں اور سب مل کر کے جو نا اس طرح کی تالیف اور تدوین قرآن کریں نہیں کر سکتے. کون پہلے کون بعد میں یہ تو رسول کریم علیہ السلام کو پتا ہے نا، ان کے بعد کس کو پتا ہے یہ؟ کہتے ہیں وَلَوْ سُلِّمَ هَذِهِ، اگر یہ روایت تسلیم کر بھی لی جائے تو وہ جو فرمایا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے قسم کھا لیا کہ جب تک جو ہے نا میں قرآن جمع نہیں کر لوں گا تب تک میں نکلوں گا نہیں باہر، اور یا پھر یہ کہ یہ کہا کہ انہوں نے ترتیب نزولی پہ قرآن جمع کیا تھا، اس جمع سے مراد اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس جمع سے مراد جمع صدر ہے کہ نہ کہ جمع کتابت، سینے میں محفوظ کرنا ہے، یادداشت میں میموری میں محفوظ کرنا ہے. یہ جمع سے مراد کیا ہے؟ لا جمع المصحف، جمع مصحف مراد نہیں ہے. وحفظ و نزول الآیات، قرآن کریم کی آیتوں کے نزول کو یاد کرنا ہے نہ کہ ان کو اسی ترتیب سے پڑھنے کے لیے جمع کرنا. ٹھیک ہے؟ تو یہ معاملہ جو ہے نا ترتیب آیات کا تھا. یہیں پر آج کا درس روکتے ہیں اور اگلے درس میں انشاءاللہ سورتوں کی ترتیب کے بارے میں گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور یہ بات بھی گفتگو بھی انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی، آسان رہے گی.